اردو لغت نویسی فن اور روایت کے نئے لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے لغت کی اقسام کے بارے میں بات کی، جس میں ہم نے یک لسانی لغت، ذو لسانی، کثیر لسانی، منظوم اور منثور لغت کو دیکھا۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے اردو لغت نگاری میں مستشرقین کا کردار۔ جیسا کہ مسلمان جب ہندوستان پر حملہ آور ہوئے تو وہ اپنے ساتھ فارسی زبان لے کر آئے، اور فارسی جو ہے وہ سرکاری زبان کہلائی، اور مسلمانوں کو یہاں کی زبان سیکھنی پڑی، یہاں کے لوگوں کو مسلمانوں کی زبان سیکھنی پڑی۔ اسی طرح جب مسلمان ہندوستان میں داخل ہوئے تو انہیں بھی مسلمانوں ہی کی طرح زبان کی ترسیل کا مسئلہ ہوا، لہٰذا انہوں نے اس زبان کی ترسیل کو آسان بنانے کے لیے لغت سازی کے عمل کو اپنایا تاکہ ہندوستانی زبان کا ابلاغ کر سکیں۔ ہندوستان میں جو پہلی لغت لکھی گئی، جیسے کہ منشور لغت کا آغاز ہم نے دیکھا کہ پہلے سے ہو چکا تھا، لیکن اب مستشرقین نے جو ہے وہ ذو لسانی لغت لکھنے کی آغاز کیا۔ اس طرح کی سب سے پہلی جو لغت ہے وہ 1599 عیسوی میں لکھی گئی۔ اس لغت نویس کا نام جیرونیمو خاوید اور لغت کا نام ہندوستانی پرسش وکیلبرم تھا۔ 1704 میں اس طرح کی ایک اور لغت کا ذکر ملتا ہے۔ گریسن کے بقول 1704 میں جو ہے یہ لکھی گئی تھی، اور اس لغت کو لکھنے والا کیپوچن راہب فرانسس کسٹیلونی تھا۔ ڈاکٹر عبدالحق نے تیسری لغت پروشیا کے ایک باشندے جوشا کٹلر کی لغت کو قرار دیا ہے، جس کی تالیف کا زمانہ 1715 عیسوی ہے۔ یہ وہ دور ہے جب ابتدائی طور پر مستشرقین جو ہے وہ اب لغات لکھ رہے ہیں۔ 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی میں مستشرقین نے ایسی ذو لسانی لغات اور فرہنگیں تشکیل دی تھیں جن کی مدد سے وہ ہندوستانیوں سے محو کلام ہو سکیں۔ ان لغات کی فہرست قدر طویل ہے۔ مستشرقین میں ڈاکٹر جان بارتھو گلکرسٹ وہ پہلا شخص ہے جس نے باقاعدہ طور پر ہندوستانی زبان یعنی اردو کو سیکھا اور ایک لغت بھی مرتب کی۔ ان کی لغت کا نام انگریزی ہندوستانی لغت ہے۔ لغت کا پہلا حصہ 1786 میں اور دوسرا حصہ 1790 عیسوی میں کلکتہ سے شائع ہوا۔ لغت کا دوسرا ایڈیشن 1810 عیسوی میں ایڈنبرا سے شائع ہوا، اور تیسرا ایڈیشن 1825 عیسوی میں لندن سے منظر عام پر آیا۔ لغت کے پہلے ایڈیشن میں انگریزی الفاظ کے معنی رومن رسم خط کے علاوہ اردو رسم خط میں بھی دیے گئے تھے۔ دوسرے اور تیسرے ایڈیشن میں صرف رومن رسم خط میں ہی مختلف الفاظ کے معنی شامل کیے گئے۔ اس لغت کی اہمیت یہ ہے کہ اس لغت نے اردو لغت نویسی کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ اس کے بعد گلکرسٹ کے بعد سامنے آنے والی دوسری لغت کپتان جوزف ٹیلر کی ڈکشنری ہندوستانی اینڈ انگلش ہے، جو ذاتی استعمال کے لیے لکھی گئی تھی، لیکن ڈاکٹر ولیم ہنٹر نے فورٹ ولیم کالج کے اساتذہ کی مدد سے دوبارہ ترتیب دے کر 1808 میں اسے شائع کروایا۔ اسی کی بنیاد پر جان شیکسپیئر نے ہندوستانی انگریزی ڈکشنری مرتب کی، جس کا پہلا ایڈیشن 1817، دوسرا ایڈیشن 1820 کے بعد میں شائع ہوا۔ 1837 میں اس کا ایک ایسا ایڈیشن شائع ہوا جس میں ان تمام انگریزی الفاظ کو اشاری کے طور پر شامل کیا گیا جو اردو کے مترادف ہیں۔ پھر 1849 میں اس کے ایک نیا ایڈیشن آیا جس میں باضابطہ طور پر اسے انگریزی اردو لغت میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یوں شیکسپیئر کی لکھی ہوئی یہ لغت ذو لسانی ہندوستانی انگریزی ہندوستانی لغت تھی، جس کی توسیع ڈنکن فاربس نے 1848 میں لندن سے شائع کی۔ فاربس نے مختلف لغات کے ماخذ کے طور پر اپنی لغت میں استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے لغت نویسی میں جو ایک بڑا نام آتا ہے وہ ہے ایس ڈبلیو فیلن۔ ڈاکٹر ایس ڈبلیو فیلن
اگرچہ ہندوستان میں انگریز افسر شاہی کا حصہ تھے، لیکن انہوں نے اردو کی خدمت کی۔ انہوں نے ایک لغت تیار کی جس کا نام ہندوستانی انگریزی ڈکشنری رکھا۔ ڈاکٹر فیلن نے یہ کام لالا فقیر چند، منشی چرنجی لال، لالا ٹھاکر داس، لالا جگن ناتھ اور منشی سعید احمد کے ساتھ مل کر کیا۔ یہ ڈکشنری بنارس اور لندن سے 1879 عیسوی میں شائع ہوئی، جو اس وقت تک شائع شدہ اس قسم کی تمام ڈکشنریوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اس لیے کہ یہ لغت نویسی کے جدید اصولوں پر مبنی ایک ایسی ڈکشنری ہے جس میں اردو کے تمام انگریزی مترادفات شامل کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ اسی طرح سند کے طور پر پیش کیے گئے حصے ایک طرف تو ہندوستانی ادبیات سے ماخوذ ہیں، تو دوسری طرف لوک گیتوں اور کہاوتوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بول چال اور عورتوں کی مخصوص زبان کو بھی پہلی بار اس لغت میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستانی الفاظ کے معنی بول چال کی زبان میں واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔ ڈاکٹر ایس ڈبلیو فیلن کے بعد جو ہے اردو لغت نویسی میں جن کا نام آتا ہے ان کا نام ہے جان تھامس پلیٹس۔ 1830 میں یہ کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی اردو، ہندی اور انگریزی ڈکشنری 1884 میں پہلی بار آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی۔ یہ ڈکشنری ڈاکٹر فیلن کی ڈکشنری سے زیادہ وسیع ہے۔ اس ڈکشنری میں اردو کے ساتھ ہی ٹھیٹھ قسم کے ہندی اور خالص سنسکرت الفاظ بھی کافی تعداد میں شامل کیے گئے ہیں، جو اردو میں نہ تو کبھی پہلے مستعمل رہے ہوں گے اور نہ ہی تب تھے۔ پلیٹس نے اس ڈکشنری میں لفظ کی اصل زبان یا ماخذ لسان کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اردو یا ہندی الفاظ کی اصل شکل کو بھی پیش کیا ہے۔ چنانچہ ہندی الاصل الفاظ کو اردو رسم الخط کے ساتھ ساتھ ناگری رسم خط میں بھی لکھ کر ان کی مختلف پراکرت یا ابھرنش شکلوں یا ارتقائی مدارج پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس ڈکشنری کی سب سے زیادہ اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں لفظ کی اصل کی ہی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، بلکہ دیگر زبانوں کے دخیل اردو یا ہندی الفاظ کے اصل ماخذ تک پہنچنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر لفظ جنسیت کو پہلے فارسی بتایا گیا اور ماخذ کے بارے میں خانے میں اس کی اصل عربی جنسیاتن بتاتے ہوئے اسے جنس سے مشتق بتایا، اور جہاں کہیں تخلیق ساتھ نہیں دے سکی وہاں قیاس سے بھی کام لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس ڈکشنری میں اگر ایک طرف یونانی، عبرانی اور لاطینی الاصل الفاظ مثلا طلسم، تغرا کے اصل ماخذ یونانی، لاطینی وغیرہ کو پیش کیا گیا ہے، تو دوسری طرف سنسکرت اصل تتبھو ہندی الفاظ کے ابتدائی مدارج یا ان کی مختلف پراکرت اور ابھرنش شکلوں کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ تشتری فارسی کے آریائی غیر عربی الفاظ مثلا دیوان، شاخ، شام، فرمان، فریب وغیرہ کی اصل نشاندہی کے سلسلے میں قدیم فارسی اور قدیم پہلوی کے ماخذ تک پہنچ کر فارسی اور سنسکرت کے مشترک الاصل یا متحد الاصل ماخذ دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح ایسے الفاظ جو یونانی، عبرانی اور سنسکرت میں قد تبدیل کے ساتھ مستعمل ہیں اور جن کی اصل کا تحال یقین نہیں ہو پایا ہے، مثلا کافور، افیون وغیرہ، انہیں بھی ان شکلوں کے ساتھ درج لغت کیا گیا ہے جو متعلقہ زبانوں میں رائج ہیں۔ اس کے علاوہ الفاظ کے اصل لغوی معنی بھی دیے گئے ہیں تاکہ لفظ کے معنیاتی ارتقاء کو سمجھنے کے ساتھ ہی لفظ و معنی کے باہمی ربط اور تعلق پر بھی روشنی پڑ سکے۔ مستشرقین نے اردو لغت بے شک اردو کو جو ہے صرف اس لیے سیکھا یا سکھایا یا لغت اس لیے مرتب کی تاکہ انگریز حکومت مزید مستحکم ہو سکے یا انگریز حکمران جو ہے وہ ہندوستان کی زبانوں کو سمجھ کر لوگوں پر اچھے طریقے سے حکومت کر سکے، لیکن ان کی یہ لکھی ہوئی ڈکشنری جو ہے لغات جو ہیں وہ اردو لغت نویسی میں اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اس سے زبان کو بہت زیادہ ارتقاء حاصل ہوا۔ لہٰذا مستشرقین نے جو لغات مرتب کی ہیں ان کی ادبی اہمیت بہت زیادہ